السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مفاز اینڈ ویلکم ٹو محافظ ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کی پیش خدمت رکھیں گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر ایک چیز سے خبردار ہے۔ اسلام بہت سی کہانیوں اور واقعات پر مشتمل ہے جو سینکڑوں سال پہلے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مختلف مخلوقات میں سے ایک یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج 2 قبیلوں کے نام ہے جو فطرتاً شیطانی، جنگلی اور غیر انسانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے تھے اور ان کی آنکھیں چھوٹی تھیں۔ اسی طرح ان کا رنگ سرخ نما تھا اور ان کے بال کالے تھے اور ان کے چہرے ڈالوں کی طرح چپٹے تھے اور ان کا قد چھوٹا تھا۔ ان کا برتاؤ جانوروں کی طرح تھا اور انہوں نے آس پاس کے رہنے والے قبائل کے لیے تباہی مچا رکھی تھی۔ یہ 2 شیطانی قبائل آس پاس کے رہنے والے قبائل کی فصلیں تباہ کر دیتے، ان کے بچوں کو بے رحمی سے قتل کر دیتے اور اسی طرح ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہ درندے ایک پہاڑ سے آتے جس میں ایک دراڑ تھی، وہ اس دراڑ سے اپنا رستہ بناتے اور اس علاقے کے باہر رہنے والوں کے لیے انتشار کا سماں پیدا کر دیتے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مسلمان بادشاہ ذوالقرنین دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ذوالقرنین کو الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات حق نہیں ہے کیونکہ سکندر ایک مشرک تھا جبکہ ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ذوالقرنین کوئی پیغمبر نہیں تھا بلکہ ایک عادل مسلمان بادشاہ تھا۔ ایک دن جب وہ دنیا کی سیر پر نکلا تھا تو وہ ایک پہاڑ سے گزرا جہاں کے لوگوں نے اس سے مدد کی التجا کی کہ وہ ان لوگوں کی شریر یاجوج و ماجوج سے چھٹکارا پانے میں ان کی مدد کرے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس پہاڑ کی شگاف کو لوہے کے ٹکڑوں سے بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح ان وحشی قبائل کو وہاں قید کر دیا گیا۔ سورہ کہف میں آتا ہے تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دونک کر آگ کر دیا گیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ اور اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ اگرچہ یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید تھے، لیکن بادشاہ ذوالقرنین نے پھر بھی یہ اعلان کیا کہ یہ دیوار ایک دن ختم ہو جائے گی، یعنی کہ گر جائے گی جب قیامت قریب ہوگی، اور یہ ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہے، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت قریب آئے گی تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی اس مخصوص پہاڑ تک نہیں پہنچا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ دیوار آج بھی موجود ہے اور بہت سے مختلف ذرائع ہیں جو یاجوج ماجوج کی دیوار کی ممکنہ جگہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج جس دن سے دیوار بنی اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور حکومت میں ایک دن قبیلہ یاجوج و ماجوج میں سے ایک شخص اٹھے گا اور وہ دیوار کو توڑ سکے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب یاجوج ماجوج دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ ظہور پذیر ہوں گے اور دنیا میں بہت بڑی تباہی پھیلائیں گے۔
یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو کریدتے ہیں اور جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ لوٹ چلو، تم کل اس کو توڑنے میں کامیاب رہو گے۔ جب یہ اگلے روز آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کرے گا تو اس دن ان کا سردار کہے گا کہ لوٹ چلو، کل انشاءاللہ تم اس سوراخ کو پورا کر دو گے۔ جب وہ اگلے روز دوبارہ آئیں گے تو وہ دیوار اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں ہوگی جیسے چھوڑی گئی تھی۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر لوگوں پر چڑھائی کر دیں گے۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ ابھریں گے اور دنیا میں بے پناہ خطرات پیدا کریں گے۔ دنیا کو ایک ظالمانہ وقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یاجوج ماجوج بے وجہ بہت سے لوگوں کو مار ڈالیں گے۔ ان کے آنے کے بعد دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ خوراک اور پانی کی قلت ہوگی، لاکھوں لوگ ان قبائل کے ہاتھوں مارے جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیں گے کہ پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے۔ یاجوج ماجوج شام کی طرف آ جائیں گے تو وہاں کوئی نہ بچا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ زمین والے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ زمین میں سب لوگوں کو قتل کرنے کے بعد یاجوج ماجوج آسمان کی طرف لاتعداد تیر چھوڑیں گے اور وہ تیر خون میں رنگے ہوئے واپس زمین پر گر جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر دیں گے تاکہ یاجوج ماجوج کو یہ وہم ہو کہ آسمان والے مر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی دعائیں سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کے حلق میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا۔ کیڑے بالآخر یاجوج اور ماجوج کو مار ڈالیں گے۔ پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے ڈکی ہوگی جو ناقابل برداشت بو پیدا کرے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ وہ بارش زمین کی زندگی اور ہریالی کو پھر سے زندہ کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یاجوج ماجوج کا خروج نہیں ہوگا۔ تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے گا محافظ ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔